بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ماہم کہانی کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ اشر نے گویا اسے اس کی غلطی کا احساس بخشنے کو ہی چونکایا تھا۔ وہ ہڑبڑایا اور ایک دم خفت زدہ ہو گیا۔ پھر سب کے اصرار پہ اس نے گلا کھنکار کر گویا ذہن کو بھی کھنگالا۔ نگاہ بے ارادہ اس کی سمت اٹھی اور جیسے لفظ آپ ہی آپ زبان سے ادا ہونے لگے، وہ ساحل کی ہوا جیسی گلابی پھول سی لڑکی، وہ تتلی شوق رنگوں کی بہاروں کی تھی دیوانی، وہ جس کے خواب آنکھوں میں ستارے جگمگاتے تھے، قدم رکھتی تھی آنگن میں تو جگنو ٹھہر جاتے تھے، ادا جس کی محبت تھی، وفا جس کا کرینہ تھا، وہ لڑکی عشق کے جگنو کی مانند اندھیری رات میں اکثر چلا کرتی تھی طاقوں میں۔ دھیما دھیما پر اثر گمبھیر تر لہجہ دلکش اتار چڑھاؤ کے ہمراہ اتنا پرجذب تھا کہ ایمان الفاظ کے ساتھ ساتھ لہجے کی گمبھیرتا میں بھی کھوئی بے اختیار اسے تکتی چلی گئی۔ جو آنکھیں بند کیے گویا تصور کی کسی دنیا میں گم تھا۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی شب اچانک ہی وہ بچھڑی تھی۔ مجھے اس نے محبت کے کنارے پہ کھڑا کر کے چھڑایا ہاتھ چپکے سے، مجھے بے رنگ کر ڈالا، گلابی پھول سی لڑکی، وفا جس کا کرینہ تھی، بہت ہی بے وفا نکلی۔ وہ خاموش ہوا تو گویا اس کی آواز کے ساتھ ساتھ بن جانے والا ایک طلسم بھی بکھر گیا۔ ایمان چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ نارمل سے انداز میں اپنے مگ میں بچی ہوئی چائے ختم کر رہا تھا۔ ایمان نے خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی غرض سے ٹیبل سے آگے کی سمت جھک کر چلغوزوں کی پلیٹ اٹھانا چاہی۔ عین اسی پل ولید نے بھی خالی مگ رکھنے کی کوشش کی تھی، بغیر کسی لاشعوری کوشش کے۔ بے دھیانی میں دونوں کے ہاتھ ٹچ ہوئے تھے، جسے اگلے ہی لمحے ایمان نے صورت سے کھینچ لیا، مگر یہ لمحاتی لمس گویا اس کے وجود میں شرارے بھر گیا تھا۔ اس نے اپنی کیفیت پہ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ ہم وزن، نارمل اور بے نیاز نظر آتا تھا۔ اشر اسے کچھ سنانے پہ زور دے رہا تھا۔ وہ ایک دم جھنجھلا گئی۔ فضا یا عاقب بھائی سے کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو بھی تو کچھ نہ کچھ سنانا ہے نا، تو سنا دیں ابھی۔ اشر کو پتہ نہیں کیوں ضد ہو گئی تھی۔ سنا دوں گی تمہیں کھری کھری، فی الحال فضا سے سن لو، اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے، تو اشر کا منہ بن گیا۔ ٹھیک ہے نہ سنائیں، مگر اب آپ کی سزا بڑھ گئی۔ صرف شاعری سے کام نہیں بنے گا، آپ کو گانا بھی سنانا ہوگا، اور میں بالکل کوئی دھاندلی برداشت نہیں کروں گا۔ اوکے اوکے، اب ہم کچھ عرض کریں گے، عاقب نے مداخلت کرتے ہوئے گویا جھگڑا نپٹایا۔ اشر نے سر کو اسباب میں جنبش دی تھی۔ وہ شخص کبھی دشت سے گزرے تو اسے کہنا، ایک پل میرے گھر میں بھی ٹھہرے اسے کہنا۔ ہائے، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، یہ کس سمت اشارہ کر رہے ہیں؟ اشر کی اداکاری عروج پہ تھی۔ ولید نے اسے گھورنے پہ اکتفا کیا تھا۔ کہنا کہ سمندر کے کنارے پہ نہ جائے، کچھ لوگ سمندر سے بھی کہہ رہے ہیں اسے کہنا۔ زرخیز زمین کبھی بنجر نہیں ہوتی، دریا بدل لیتے ہیں رستہ اسے کہنا۔ کچھ لوگ سفر کے لیے ہوتے نہیں موزوں، کچھ راستے تنہا کٹتے نہیں اسے کہنا۔ اس شہر میں سچ کہہ کے گنہگار نہ ہونا، کہ بستی کے سبھی لوگ ہیں بہرے اسے کہنا۔ یہ آخری شعر عاقب بھائی نے صرف آپ کے لیے کہا ہے ولی بھائی، میں شرط لگا سکتا ہوں، تم اتنے انوالو مت ہو چھوٹے۔ ولید کی بے رخی کے مظاہرے پر اشر کو بھی تپ چڑھ گئی تھی۔ اطلاعاً عرض ہے، یہ میری ہی کوشش کا نتیجہ ہے کہ آپ اس وقت زندگی کے حسین لمحات گزار رہے ہیں۔ آشو اس کے دھڑلے سے احساس جتلانے پہ ولید نے اپنی بڑائی کا احساس لانا ضروری خیال کرتے ہوئے آنکھیں دکھائیں تو مسکینیت سے سر جھکا کر فوراً شرافت کے جامے میں آ گیا اور محض اشارے سے فضا کو جتایا کہ اب اس کی باری ہے۔
وہ گلا کھنکار کر مسکرائی، پھر سب کو مخاطب کر کے بولی، نظم چونکہ مجھے بہت پسند ہے اس لیے سنا رہی ہوں، کسی سے منسوب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے تو اپنی تئیں حفظ مقدمہ تقدم کے طور پر کہا تھا، مگر بری طرح سے دہل گئی۔ ہمارا بھلے ارادہ نہ ہو، آپ نے خود کہہ کر مشکوک کیا ہے۔ والد پہلی بار کچھ بولا جب سے ایمان آ کر بیٹھی تھی۔ اس کے شرارتی انداز اور تکلفی پہ کسی قدر تیکھی نگاہ سے والد کو دیکھا، مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ بالکل بالکل۔ اشر نے بھی بھرپور طریقے سے والد کی ہاں میں ہاں ملا کر گویا اس شرارت کو طول دیا۔ میں نہیں سدھاری، اگر آپ لوگوں نے مجھے اس طرح تنگ کرنا ہے تو۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اشر فوراً خاموش ہو گیا۔ تب فضا نے ابتدا کی، دوست یار ملتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، رنجشیں تو ہوتی ہیں، رنجشوں میں کہیں چاہتیں تو ہوتی ہیں، چاہتوں کی بھی ہر پل ایک عجب کہانی ہے، ہونٹ ہنستے رہتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، بھیگی بھیگی آنکھوں میں خواب جلتے رہتے ہیں، درد کے اس سفر میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، ساتھ چھوٹ جاتے ہیں، کرسیاں اٹھانے میں وقت بیت جاتا ہے، درد جیت جاتا ہے، درد جیت جاتا ہے۔